بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز آج ہوگا۔ افغان طالبان کا وفد مذاکرات کے لیے ترکیہ روانہ۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاک افغان طالبان مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا۔ آج اس ملاقات میں دوسرا دور ہوگا مذاکرات کا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا وفد مذاکرات کے لیے دوحہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب جو ہیں وہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ افغان طالبان کا وفد مذاکرات کے لیے ترکیہ روانہ ہو چکا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا۔ اب یہ دوسرا مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ آج ہوگا۔ دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں قطر کے کردار کو سراہتا ہے۔ افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان اور دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان افغانستان میں جو مذاکرات ہوئے تھے، جو ان پہ جو بات ہوئی تھی اس پر عمل کیا جائے، اور پاکستان نے اس ساری صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان افغانستان مذاکرات میں قطر کے کردار کو سراہتا ہے۔ پاکستان دوحہ مذاکرات میں افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان اور پولینڈ کے وزراء اعظم میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کا تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم پولینڈ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا UAE کے ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار کا مراکش کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت سیکیورٹی خدشات کے باعث عارضی طور پر معطل ہے۔ اس سے قبل تورخم، غلام خان، خرلاچی اور انگورہ اڈہ بارڈر کراسنگ پر 363 گاڑیوں کی کلیئرنس ہو چکی تھی۔ تورخم پر ابھی بھی 23 درآمدی گاڑیاں کلیئرنس کے منتظر ہیں کیونکہ مالکان نے گڈز ڈکلیریشن ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے۔ ان گاڑیوں میں کپڑا، پینٹ، مونگ پھلی اور دالوں جیسی خراب نہ ہونے والی اشیاء شامل ہیں۔ درآمد کنندگان کی جانب سے گڈ ڈکلیریشن جمع کرائے جانے کے فوراً بعد کسٹم کلیئرنس مکمل کر دی جائے گی۔ اس وقت تورخم اور چمن پر 495 گاڑیاں سرحد پار کرنے کی منتظر ہیں، جبکہ 255 برآمدی گاڑیاں تورخم ٹرمینل میں کھڑی ہیں، جبکہ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتر روڈ پر پھنس گئی ہیں۔ غلام خان، خرلاچی اور انگورہ اڈہ پر فی الحال کوئی درآمدی گاڑی کلیئرنس کی منتظر نہیں ہے۔ چمن بارڈر پر کسٹم آپریشن 15 اکتوبر سے معطل ہے، جہاں 5 درآمدی اور 23 برآمدی گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن کے اجتماع کی ہے۔ اسلام آباد میں ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی خودکشی کے معاملے میں پولیس کی اعلیٰ سطح کی انکوائری ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ گاڑیوں سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جبکہ ڈرائیور اور آپریٹر سے بیانات بھی قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے مطابق سل میں لگنے والی گولی سے دماغ شدید متاثر ہوا اور موت واقع ہوئی۔ دیگر فرانسک نمونے لاہور لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ TLP کو فرسٹ شیڈول میں ڈال دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے TLP پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ مزید دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
آئے روز احتجاج، سڑکوں، بازاروں اور ٹرانسپورٹ کی بندش سے شہری زندگی کو مفلوج بنانے والی تنظیم تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا۔ ورکرز اور قیادت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ہزاروں گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ سعد رضوی اور انس رضوی کی تلاش جاری ہے۔ متشدد تنظیم کے ہزاروں فائنانسرز کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وزارت داخلہ نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11B کی ذیلی شق 1A کے تحت TLP کو کالعدم قرار دیا۔ وفاقی کابینہ نے TLP پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ پنجاب حکومت نے 13 اکتوبر کو مریدکے میں احتجاج کے دوران ایک پولیس افسر کی شہادت، سینکڑوں اہلکاروں کو زخمی کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر وفاق سے TLP پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ پنجاب میں اسلحہ اور اسمگلنگ کے کلچر کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق غیر معمولی اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ صوبے کو اسلحہ پاک کرنے کے لیے ڈرون پولیسنگ، مربوط سیکیورٹی اور نئے آرمز ریگولیشن کی سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو، جانچ پڑتال اور سخت سکروٹنی کا فیصلہ کر لیا۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے پنجاب سرنڈر آف لیگل آرمز ایکٹ 2025 3 مراحل میں نافذ کیا جائے گا۔ اس ایکٹ کے تحت غیر قانونی اسلحہ 15 دن کے اندر واپس کرنا لازمی ہوگا۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالکان اور جاری کرنے والوں کی مکمل تصدیق کی جائے گی، جبکہ وفاقی لائسنس ہولڈرز کی جانچ کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا۔ صوبے میں صرف پولیس اہلکاروں اور رجسٹر سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نجی سیکیورٹی کمپنیوں کو باقاعدہ رجسٹر کیا جائے گا اور ان کے لیے سخت ضوابط بنائے جائیں گے۔ لاہور میں کرائم سین پر فوری رد عمل کے لیے ڈرون پولیسنگ کا پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کیا جائے گا، جو کسی بھی جرم یا ہنگامی صورتحال پر فوری ڈیجیٹل ایکشن کو یقینی بنائے گا۔ پنجاب کے 14 داخلی اور خارجی راستوں پر جدید اسلحہ سکینرز نصب کیے جائیں گے۔ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں سختی لائی جائے گی اور اس جرم کی سزا 14 سال قید مقرر کی گئی ہے۔ اسلحہ کرچل کی حوصلہ شکنی کے لیے سالانہ لائسنس فیس میں 100% اضافے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 1 نومبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور میں محکمہ داخلہ پنجاب میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 39واں اجلاس ہوا۔ صوبے بھر میں دفعہ 144 میں 1 نومبر تک توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اجلاس کو بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کے اقدامات کا کابینہ کمیٹی کی امن عامہ کی فضا کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پنجاب سے شوٹر مافیا اور گینگ مافیا کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ کرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔ CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ پنجاب میں قتل کے جرائم کی شرح میں 49% کمی ہوئی۔ ماہانہ 1300 قتل کم ہو کر 800 رہ گئے۔ گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں 62% کم ہوئی ہیں۔ CCD سنگین جرائم کی روک تھام میں پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اسلحے کے خاتمے سے جرائم میں 75% مزید کمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب کو اسلحے سے پاک کر رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر ہتھیار جمع کرانے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اسلحہ رکھنے کی کس شخص کو اجازت ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا اعتماد حاصل کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بانی PTI سے ملنا چاہتا تھا۔ عدالت نے بھی فیصلہ دیا کہ مجھے بانی چیئرمین سے ملنے دیا جائے، لیکن عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانا گیا، اس لیے عوام کے پاس آیا ہوں۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا چارسدہ میں جلسے سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا کے عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہیں اور اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا چارسدہ سے بانی PTI کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کا اعلان۔ کہا اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات کی حمایت کر دی ہے۔ پروگرام سوال سے آگے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بانی PTI کو مل لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ PTI اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے سوال پر ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، بات چیت سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کوئی کیا جمہوریت ہے اور دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، اور یہ جمہوریت میں یہ ہے بھی نہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سے بات چیت کے ذریعے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جمہوری سسٹم بھی بہتر ہو سکتا ہے اور ملک بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک نہیں آنا۔ چیف منسٹر صاحب عمران خان کو مل لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آسمان نہیں گرے گا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ ہینڈل تو ہم ہی کر رہے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہی کر رہے ہیں، لیکن غیر جمہوری ذہن سے کر رہے ہیں نا۔ ہمیں جو ہے وہ جمہوری ذہن سے کرنا چاہیے۔
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का मामला मजीद लटक गया। सूबे का इंतजाम चलाना मुश्किल हो गया। काबीना सुहेल आफरीदी बनाएगा। बानी तहरीक इंसाफ या सीनियर क़यादत। नौ मुंतखब वज़ीर आला को मशवरे। सुहेल आफरीदी ने काबीना का हतमी फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया। मुसलसल 2 कोशिशों के बावजूद मुलाकात न होने पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना को बाकायदा ऐलान न होने पर सियासी कमेटी ने सुहेल आफरीदी को अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। सियासी कैदियों की समाअत के दौरान गुफ्तगू से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने सलमान अकरम राजा को केस में फ़रीक न बनने का जिम्मेदार करार दे दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल इस केस के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। ज़राए सियासी कमेटी के मुताबिक सलमान अकरम राजा पीटीआई कानूनी टीम के हेड और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने की वजह से केस में फ़रीक न बन सके। पीटीआई जे रूल्स के हवाले से अदालती फैसले की सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी। ताहम पीटीआई कानूनी टीम की जानिब से पंजाब की हुकूमत को इंटर कोर्ट अपील का मालूम होने के बावजूद इसमें कोई फरीक न बनना हैरान कुन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिदा मरी का कहना है कि हुकूमत साजी के वक्त हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे। तय हुआ था कि PSDP बनाते हुए एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए चलकर नवाबशाह गए। नायब वज़ीर आज़म ने वादे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। पीपल्स पार्टी में तमाम सूबों में नुमाइंदगी मौजूद है। दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। पोलियो वायरस हमारे बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है। वफाकी हुकूमत किसानों को मजबूत कर रही है। हम कौमी असम्बली में तमाम सूबों की आवाज़ बनकर बात करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस अफसरान गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने नायब दफ्तर पर हमले का केस का महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा अखराज की रिपोर्ट पुलिस महफूज फैसला सुनाते हुए मंजूर कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। मुकदमे का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अदालत में पेश हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 26 नवंबर का एहतजाज अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट के बावजूद अदालत में पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया है। बैंक अकाउंट भी फ्रीज, नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद को भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन अदालत पेश नहीं होती। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में दिसंबर में इलेक्शन कराने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी बहरान को हल करने के लिए आला सतह की पार्लिमानी कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडरशिप पर मुश्तमिल होगी। कमेटी फैसला करेगी कि क्या वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी या असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराए जाएंगे। दोनों जमातों के बेशतर रहनुमाओं का ख्याल है कि कानून साज असम्बली तोड़कर दिसंबर में इंतखाबात कराए जाएं। नया कानून साज असम्बली की मुद्दत जनवरी साल 2026 से लेकर दिसंबर 2030 तक रहे और उसके बाद हर 5 साल के बाद दिसंबर में आम इंतखाबात कराकर जनवरी से नई हुकूमत का आगाज़ किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला जामिया कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए। फरीकैन ने जवाब दाखिल कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली है। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की और मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जामिया कराची का डिग्री मनसूखी का फैसला अबूरी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। डिग्री की मनसूखी और उसकी बुनियाद पर किसी भी कार्रवाई से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाह में भी तौसी कर दी गई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ज़ां हेनरी टूट की मुलाकात हुई। सदर ज़रदारी ने आलमी सतह पर सड़कों की हिफाजत के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहा और कहा कि पाकिस्तान महफूज, जामे और पायदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के क़याम के लिए पुरआज़्म है। सदर ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को महफूज और मरबूत ट्रांसपोर्ट के लिए अहम संग-ए-मील करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान सड़क हादसात में कमी के लिए मौसर ज़ाब्ता साजी और आगाही पर काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ज़ां हेनरी टूट ने कहा कि दुनिया भर में हर साल 12 लाख अफराद सड़क हादसात में जाँ बहक होते हैं और सड़कों की हिफाजत के लिए बेहतरीन तालीम, कानून का नफाज और महफूज गाड़ियाँ ज़रूरी हैं। टूट ने कहा कि सड़क हादसात से दुनिया को हर साल अरबों डॉलर का मौशी नुकसान होता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर हम काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा कर देंगे। तिजारत, मईशत और तबराई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़िज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, आज का दौर डाटा और तकनीकी इंतज़ाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह में मैरीटाइम सिल्क रोड भी शामिल है। बढ़ती माशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। कौमी एयरलाइन PIA कल से बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर रही है। 5 साल और 3 माह बाद PIA का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने जा रहा है। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी, जबकि इब्तदाई मरहले में हफ्तावार परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मैनचेस्टर की यादगार के तौर पर एयरपोर्ट पर एक बड़ा पोर्ट्रेट भी नस्ब किया गया है। कल बरतानिया परवाज़ों की बहाली के मौका पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब होगी, जिसमें वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। याद रहे कि 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर उस वक्ती हुकूमत के पायलट डिग्रियों से मुतल्लिक बयान के बाद पाबंदी आयद की थी। कराची एयरपोर्ट पर शहरी को हब से बेजा में रखकर डिजिटल वॉलेट से $8.5 लाख अमरीकी डॉलर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने के मामले में मुतासरा शहरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पुलिस हुक्काम को खत लिख दिया है। मातहत अदालत ने SSP मुनीर को हिदायत दी है कि वो DSP रैंक के ऑफिसर को बतौर तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करें और तहकीकात फौरी तौर पर शुरू हों। मुतासरा शहरी के मुताबिक नामजद मुलजिमान ने रब्ता करके CCTV फुटेज को गायब करने की धमकियाँ दी हैं। एयरपोर्ट पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में लैपटॉप पर CCTV फुटेज के क्लिप दिखाए, जबकि 10:30 से 11 के दरमियान मखसूस कैमरों की फुटेज डिलीट या ओवर राइट की गई। CCTV कैमरों की सिस्टम रिकॉर्डिंग 28 से 30 दिन तक महफूज रहती है, जिसके बाद मुस्तकिल डिलीट होने का खदशा है। मातहत अदालत ने हुक्म दिया है कि असल कैमरों की रिकॉर्डिंग को महफूज किया जाए और टैंपरिंग की जांच पड़ताल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री या नादरा वीडियो लैब से करवाई जाए। रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।